اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ فاتحہ قرآن حکیم کی پہلی اور انتہائی اہم سورہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے مکی دور میں نازل ہوئی۔ یہ نماز کی ہر رکعت کا لازمی حصہ ہے۔ یہ سورہ خدائے مہربان کے انعامات پر اس کی حمد و شکر اور اس سے ہدایت کی دعا ہے۔ سورہ کے باقاعدہ آغاز سے پہلے آئیے انسان پر دو حوالوں سے نظر ڈالیں۔ ایک یہ کہ انسان کیسے خدا کے انعامات میں ہر وقت گھرا رہتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو انسانیت کا قافلہ ہدایت کے حوالے سے کس موڑ پر تھا۔ دنیا میں آئے نئے مہمان کو غور سے دیکھیے، کیسے حیرت انگیز وجود کا تحفہ دے کر اسے بھیجا گیا ہے۔ مثلاً دیکھنے کے لیے آنکھیں، سانس لینے اور سونگھنے کے لیے ناک، کھانے بولنے کے لیے منہ، اور بہت کچھ۔ ہر چیز خدا کا شاہکار ہے۔ ابھی 10 سے 15 سال تک اسے یہ ضرورت رہے گی کہ اس کا مستقل خیال رکھا جائے۔ اس حالت میں اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو وہ چند گھنٹوں سے زائد زندہ نہیں رہ سکتا، وہ سالوں تک اپنی ضروریات کے لیے محتاج ہے۔ اس کی آمد کا خوشی خوشی انتظار کیا جا رہا تھا۔ ماں باپ کی شکل میں 2 خدمتگار اس کی آمد کے منتظر تھے۔ اب وہ اسی کو ترجیح بنا کر اپنی اگلی زندگی گزاریں گے۔ ماں اس کی ایک ایک ضرورت کا خوشی خوشی خیال رکھے گی، باپ صبح شام اس کی ضروریات مہیا کرنے میں لگا رہے گا۔ اس کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر ترجیح دی جائے گی۔ دنیا میں اس کے آنکھ کھولنے سے پہلے ہی اس کے لیے خوراک اور دیگر ضروریات مہیا کر دی گئی ہیں۔ اس کو پالنا مشکل کام ہے۔ ماں باپ اور دوسرے رشتوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی گئی ہے، اتنی کہ سب اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے ہیں۔ کیا اس ننھے وجود کا خدا پر کوئی حق تھا؟ کیا وہ خدا کے کسی کام آ سکتا ہے؟ کیا وہ کبھی بھی خدا کو اس کا بدل دے سکے گا؟ اسے سانس لینے کے لیے آکسیجن کی، پینے کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ عمر کے حساب سے اس کی جسمانی اور دیگر ضروریات بدلتی جائیں گی۔ اس کی زندگی کے ہر دور کے لیے بہترین انتظام کر دیا گیا ہے۔ اس کے ارد گرد کی ہر چیز اس کی نشو و نما اور اسے لذتوں کی ایک نئی دنیا مہیا کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اس کے وجود میں بے شمار نظام کام کر رہے ہیں۔ کھانوں کے ذائقے، خوشبوؤں کی مہک، مناظر کا حسن، مختلف سازوں اور آوازوں سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت، کہانیوں سے لطف لینا، گرمیوں کی خوبصورت شامیں، ادب، شاعری، دوستوں کی محفلیں، سردیوں میں میوہ جات، چائے، کافی، مشروبات کی دنیا، بہار میں باغوں میں رنگوں کی برسات، خزاں کے رنگ، کسی خوبصورت پہاڑی مقام کا سفر، وہاں تاروں بھری رات کا دل فریب نظارہ، بادلوں کی اوٹ سے جھانکتا 14ویں کا چاند، بارشیں، دھند میں ڈوبے جنگل، دریا، وادیاں، آبشاریں، پرندے اور ان کی بولیاں، نت نئے کھیل اور تفریحات کی بے شمار قسمیں، قدیم زمانے میں اس کا بوجھ بانٹنے اور بے شمار طریقوں سے اس کے کام آنے والے جانور، اور اب ایک سے ایک آرام دہ سواریاں اور بدلتے موسموں والے گھر، گرمی سردی کے نت نئے خوبصورت لباس، یہ سب آخر اس کے کن کاموں کا انعام ہے؟ اس نے ان کے لیے کیا کیا ہے اور آخر وہ کر بھی کیا سکتا ہے؟ ارد گرد کے ایسے موزوں حالات گویا یہ سب اسی کی خدمت میں مصروف ہیں۔ جوان ہونے پر اس کی زندگی کا ایک اور بہترین رشتہ وجود میں آئے گا، جس سے رشتوں کی پھر ایک نئی دنیا جنم لے گی۔ جب وہ زندگی کی دوڑ میں تھکنے لگے گا، جوان اور توانا بازو اسے سہارا دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ اس کے بڑھاپے میں بچوں کے بچے وجود میں آئیں گے، ایک نئی مسرتوں کی دنیا۔ اس دنیا کو ایسا بنانے میں اگرچہ بظاہر اس کا بہت بڑا کردار ہے، لیکن پوری کائنات کے مقابلے میں اس کا کردار نہ ہونے کے برابر ہے۔ جب جب وہ اپنی کوششوں اور خدا کے انعامات اور عنایتوں کا تقابل کرے گا، اسے یوں لگے گا جیسے اس کا حصہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ یہ سراسر خدا کا فضل اور انعام تھا۔ اب ہدایت کے سفر کو دیکھیے
انسان کی سب ضرورتوں کا خیال رکھنے والا کیسے ممکن تھا کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت کا خیال نہ رکھتا؟ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، ان کے بعد انسانیت کا قافلہ ہدایت و گمراہی کے مختلف ادوار سے گزرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 2500 سال بعد اور آج سے تقریباً 1450 سال قبل اس سورہ کے نازل ہونے سے کچھ پہلے اس مقام پر ہے کہ قافلے والے سیدھی راہ کے نشان کھو چکے ہیں۔ پہلی نظر رہنمائی کے لیے یہود کی طرف اٹھتی ہے۔ ان کی تاریخ میں روشن صفات بھی ہیں، لیکن ایسے سیاہ بھی ہیں جن میں انبیاء کو جھٹلانا، قتل کرنا اور پھر سب سے بڑا جرم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سب نشانیاں دیکھنے کے باوجود اپنے تئیں سولی چڑھانے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ یوں خود اندھا بہرا گونگا گروہ بن کر وہ راہ گم کر بیٹھے ہیں۔ پھر قافلے والوں کی نگاہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی طرف اٹھتی ہیں۔ سخت آزمائشوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے حواری گزر چکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کو اٹھائے جانے کے بعد انہی کو خدا کا بیٹا ماننے والے، ان کے نعوذ باللہ سولی چڑھائے جانے کو تمام انسانوں کے گناہوں کا کفارہ بنا دینے کا عجیب و غریب عقیدہ بنا لینے والے بھی اب نشان منزل کھو چکے اور اب دنیا کی دیگر اقوام کی طرح اپنے مذہبی دیوتا تخلیق کر چکے۔ آخری امید اس گروہ سے تھی جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کے ہنگاموں سے میلوں دور اس سرزمین میں خدا کے حکم سے خدا کے گھر کی رکھوالی کا کام سونپا تھا۔ اب 2500 سال بعد وہ خدا کا گھر بتوں کا مسکن بنا چکے، وہاں نماز بگڑ کر سیٹیاں تالیاں بجانا بن چکی، خدا کے گھر کا خدا کے نام پر برہنہ طواف ہو رہا ہے۔ گویا دنیا کو راہ ہدایت دکھانے کے ذمہ دار تینوں گروہ خود راہ ہدایت کھو چکے ہیں۔ سورہ فاتحہ گویا گمراہی کے صحرا میں بھٹکتے قافلے کے نیک فطرت مسافروں کے اندرونی جذبات کا سچا اظہار ہے۔ راہ نہ ملی اور ہدایت کی بارش نہ برسی تو اس قافلے کی تباہی یقینی ہے۔ شیطان کے دکھائے گئے سرابوں کے پیچھے بھاگتے قافلہ تھک کر نڈھال ہو چکا ہے۔ لوگ اپنے جیسے زندہ مردہ انسانوں کو، پتھروں کو، سورج چاند، غرض جس سے بھی کوئی نفع نقصان کی امید ہو سکتی ہے، اسی کے آگے سر سجدے میں رکھ رہے ہیں۔ انسان راہ گم کر بیٹھا ہے۔ کائنات کی ہر چیز بامانی ہے، لیکن انسانی زندگی معنویت کھو چکی ہے۔ سورہ فاتحہ اس وقت کے راہ ہدایت کے متلاشی انسان کی دعا ہے، اس خدا سے جس کی کاریگری صبح شام لوگ اپنے وجود اور ارد گرد پھیلی کائنات میں دیکھتے ہیں، اس کی نعمتوں میں ہر لمحہ جیتے ہیں، پھر بھی وہ خدا سب کے لیے اجنبی ہو چکا ہے۔ اب ہم سورہ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پہلی دو آیات اور ان کا ترجمہ دیکھیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، انتہائی مہربان اور رحم فرمانے والا۔ حمد، خوبیوں والے کی تعریف۔ لفظ اللہ کی اصل بعض علماء کے نزدیک الہ ہے، وہ ذات جو اسرار سے پر ہو۔ جوں جوں غور و فکر بڑھتا جائے، آپ پر اپنی عاجزی اور اس کی بڑائی واضح ہوتی جائے، حیرتوں کے در کھلتے جائیں۔ پراسرار خوبیوں کا فیض اگر حمد کرنے والے کو بھی پہنچ رہا ہو تو اس میں شکر کا مفہوم آپ سے آپ داخل ہو جاتا ہے۔ گویا تمام تعریفیں، تمام شکر اس عظیم پراسرار ذات کا جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، انتہائی مہربان رحم فرمانے والا۔ اللہ تعالیٰ کو ہم اس کی ذات سے نہیں جان سکتے کیونکہ وہ کسی جیسا نہیں ہے، اس کی صفات سے اسے جانا جاتا ہے، اور وہ اس کی تخلیق کی گئی مخلوق میں غور و فکر سے ہی ممکن ہے۔ ان دو آیات میں جو بیان ہوا ہے ہمارے ارد گرد کی ایک مثال سے ذرا اسے دیکھیے۔ سانس لینا عموماً اتنا آسان کام ہے کہ ہمیں زندگی بھر کبھی اس کے بارے میں توجہ دینے، سوچنے، شکر کرنے کی طرف دھیان تک نہیں جاتا۔ اسی سانس سے ملنے والی آکسیجن سے ہماری خوراک توانائی میں تبدیل ہوتی ہے۔ آکسیجن کے بغیر دنیا میں زندگی اگر ہوتی بھی تو صرف خردبینی جانوروں تک محدود رہتی۔ پیچیدہ نظام والے انسان اور دیگر جانوروں کا وجود ممکن ہی نہ ہوتا۔ سانس لینے کے باقی عمل کو تو چھوڑیے،
صرف آکسیجن بننے کے عمل کو آئیے دیکھتے ہیں۔ دنیا کے تقریباً 7.5 ارب انسانوں کو مہیا کی جانے والی آدھی آکسیجن کہاں سے آتی ہے؟ یہ کہانی جادوئی کہانیوں سے بھی زیادہ دلچسپ اور پراسرار ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا گرم صحرا سہارا اور دنیا کا سب سے بڑا ٹراپیکل جنگل ایمیزون ہزاروں کلومیٹر دور ہیں۔ ان کے درمیان بر اعظم افریقہ اور بحر اوقیانوس حائل ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتائے گی کہ یہ اتنا دور ہونے کے باوجود آپس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ ایمیزون کا رین فارسٹ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 55 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، یعنی پاکستان کے رقبے سے تقریباً 6 گنا زیادہ۔ اس میں تقریباً 4 کھرب درخت اور تمام دنیا کے تازہ دریائی پانی کا 5واں حصہ بہتا ہے۔ ہر سال ہزاروں ٹن فاسفورس، جو پودوں کے لیے اہم غذا ہے، بارشوں اور سیلاب سے ایمیزون کے جنگل سے بہہ جاتی ہے۔ اب پودوں کو اپنی نشو و نما کے لیے فاسفورس چاہیے۔ ایتھوپیا جو تقریباً 11,000 کلومیٹر دور ہے، وہاں ڈیناکل نمک کا صحرا ہے۔ مشرقی افریقہ کے اس صحرا اور دنیا کے سب سے بڑے صحرا سہارا، جس کا رقبہ تقریباً 92 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، یعنی پاکستان سے تقریباً 11 گنا بڑا۔ ہوائیں ان صحراؤں سے ریت اور گرد کا طوفان اٹھاتی ہیں۔ ہر انفرادی ذرہ انسانی بال سے بھی زیادہ باریک ہے، لیکن یہ سب مل کر اتنے بڑے طوفان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جو خلا سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تقریباً 18 کروڑ ٹن سے زائد ریت اور گرد کا یہ صحرائی طوفان ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے پورے بر اعظم افریقہ کو پار کرتا، راستے میں بحر اوقیانوس کے پانیوں کو عبور کر کے جنوبی امریکہ کے ساحل پر ایمیزون کے جنگل سے اس کا بڑا حصہ جا کر ٹکراتا ہے۔ ریت اور گرد کے یہاں ٹکرانے والے 2.5 کروڑ ٹن کے طوفان میں 20,000 ٹن فاسفورس بھی شامل ہے، ٹھیک تقریباً اتنی ہی جتنی وہاں ضرورت ہے۔ پودے اس کھاد کے منتظر ہیں۔ کھاد ملتے ہی پودے تیزی سے بڑھنا شروع ہوتے ہیں۔ فضا سے کاربن ڈائی آکسائڈ جذب ہونا اور آکسیجن بننا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک درخت کی آکسیجن 2 آدمیوں کے لیے کافی ہے، لیکن ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ویسا نہیں ہے۔ مدتوں یہ سمجھا جاتا رہا کہ ایمیزون کا یہ جنگل زمین کے پھیپھڑے ہیں۔ ایمیزون کا یہ جنگل زمین کے رہنے والوں کی ضرورت سے 20 گنا زیادہ آکسیجن پیدا کرتا ہے، لیکن اس سے باقی دنیا کو ایک سانس برابر آکسیجن بھی نہیں ملتی۔ یہ ساری آکسیجن اس جنگل کے انسان اور جانور استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ جنگل یقیناً ہمیں سانس لینے میں مدد کرتا ہے، لیکن اپنی آکسیجن کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے فلائنگ ریور یعنی اڑتے ہوئے دریا کے باعث۔ اب دیکھیے کیسے۔ پودے کھاد پاتے ہی تیزی سے بڑھنے لگے۔ جنگل کے فرش سے پودے پمپ کی مانند پانی کھینچتے بلندی پر لے جانے لگتے ہیں۔ دل جیسے خون پمپ کر کے سارے بدن میں پہنچاتا ہے، یہ جنگل زمین کا گویا دھڑکتا دل ہے۔ درخت پانی پمپ کر کے فضا میں بکھیرتے ہیں۔ اسے ٹرانسپیریشن کہا جاتا ہے۔ جنگل کا سمندر جتنا رقبہ نسبتاً 8 گنا زیادہ پانی فضا میں بکھیرتا ہے۔ ایمیزون میں ایک بڑا درخت ایک دن میں تقریباً 1000 لیٹر پانی فضا میں خارج کرتا ہے۔ نیچے جنگلوں میں بہنے والا ایمیزون دریا سمندر میں پانی پھینکنے والا دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے۔ یہ سمندر میں 17 ارب ٹن پانی روزانہ پھینکتا ہے، جبکہ ایک عام روشن دن میں ایمیزون میں درخت تقریباً 20 ارب ٹن پانی زمین سے کھینچ کر ہوا میں بکھیرتے ہیں۔ سورج کی روشنی سے کام کرتا یہ ایک شاندار سپرنکل سسٹم ہے۔ اگر اس پانی کو ہمیں فرض کریں کسی بڑی الیکٹرک کیٹل میں ابال کر خود بھاپ بنانا پڑے تو ہمیں دنیا کے سب سے بڑے چائنا کے ڈیم جیسے 30,000 ڈیموں سے پیدا ہونے والی بجلی روزانہ چاہیے ہوگی۔ فضا میں بکھیرے گئے قطرے پانی سے بھاری ہوتے ہیں۔ ہوا کا دباؤ اس علاقے میں کم ہونا شروع ہوتا ہے۔ کم پریشر زیادہ پریشر والے علاقے سے ہوا کھینچتا ہے۔ بحر اوقیانوس سے ہوا چلی آتی ہے۔ یہ ہوا اس نمی کو ایک فلائنگ ریور یعنی اڑتے دریا کی شکل دے دیتی ہے۔ یہ اڑتا دریا
اگر عام زمین پہ بہنے والا دریا ہوتا تو زمین کا سب سے بڑا دریا ہوتا۔ اس اڑتے دریا کا رخ بحر الکاہل کی جانب ہے۔ راستے میں دنیا کا طویل ترین پہاڑی سلسلہ اینڈیز ہے۔ 7000 کلومیٹر سے زائد لمبی اور 4 کلومیٹر اونچی یہ پہاڑی دیوار اس آسمانی دریا کو آگے بڑھنے سے روک دیتی ہے۔ اگر یہ پہاڑی سلسلہ نہ ہوتا تو یہ آسمانی دریا پیسیفک سمندر پر جا کر برس جاتا۔ یوں یہ ساری بارش سمندر میں گر کر ضائع ہو جاتی۔ یاد رہے، اینڈیز کے پہاڑی سلسلے کے دوسری طرف جہاں بارش نہیں پہنچ پاتی وہاں صحرا ہے۔ بادل اینڈیز کے پہاڑی سلسلے سے ٹکرا کر برسنا شروع کرتے ہیں۔ یہ بارشیں واپس ایمیزون کے جنگل اور ارد گرد کے ممالک پر برستی ہیں۔ ارد گرد کے ممالک کی زراعت اور معیشت کا انحصار انہی بارشوں پر ہے۔ بارشوں سے تیز بہتا پانی راستے میں آتی چٹانوں کو توڑتا ہوا ضروری معدنیات لے کر پہلے ندی نالوں، دریاؤں اور پھر سمندر کی تہہ میں پہنچ جاتا ہے۔ یہاں آکسیجن کی کہانی کے سب سے پراسرار کردار ان کے منتظر ہیں۔ انسانی بال سے 4 گنا باریک ڈائی ایٹم، یہ ہماری آکسیجن کی سپلائی کے خفیہ کارندے ہیں۔ یہ چٹانوں سے آئی سلیکا سے نئے شیل بناتے ہیں۔ یوں یہ بڑھنا شروع ہوتے ہیں۔ ہر دن یہ دگنا ہونا شروع ہوتے ہیں اور ہر ایک آکسیجن بنانا شروع کر دیتا ہے۔ سمندر ڈائی ایٹم سے بھرے پڑے ہیں۔ ہماری ہر 2 سانسوں میں سے ایک کی آکسیجن ان کی بنائی ہوئی ہے۔ ہمیں یہ اکیلے نظر نہیں آتے، لیکن یہ کھربا کھرب کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ خلا سے نظر آنے والے سمندروں کے سینکڑوں میل پھیلے نیلے اور سبز رنگ انہی کی وجہ سے بنتے ہیں۔ برفانی علاقوں میں جہاں یہ اڑتے دریا میسر نہیں ہوتے، گلیشیئر ٹوٹتے ہوئے اپنے ساتھ چٹانوں کو لے کر سمندر میں گرتے ہیں۔ یہ چٹانیں ڈائی ایٹم کی خوراک سے پر ہوتی ہیں۔ خوراک ملتے ہی یہ تیزی سے بڑھنا شروع ہوتے ہیں۔ خوراک ختم ہوتے ہی ڈائی ایٹم مرنا شروع ہوتے ہیں۔ مردہ ڈائی ایٹم سمندر کے فرش پر گرنا شروع ہوتے ہیں۔ کارپیٹنگ ہونا شروع ہوتی ہے۔ روئی کے گالوں کی طرح سمندر کا فرش ڈھکنا شروع ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ سمندر کی یہ سطح اونچی ہونا شروع ہوتی ہے، بعض جگہ 800 میٹر تک۔ جوں جوں سمندر بھرنا شروع ہوتا ہے، سمندر کے پانی کی سطح کم ہونا شروع ہوتی ہے۔ پانی اوپر ختم ہونا اور یہ حصہ خشک ہونا شروع ہوتا ہے۔ یہ مردہ ڈائی ایٹم شیل مستقبل میں گرد اور ریت بن جائیں گے۔ لاکھوں سال بعد یہ حصہ ایتھوپیا اور سہارا جیسا صحرا بن چکا ہوگا، جہاں سے پھر آکسیجن کے سفر کا ویسا ہی نیا آغاز ہوگا۔ یہ سارا عمل نیشنل جیوگرافک کی نئی ڈاکومنٹری ون سٹرینج راک کے پہلے پروگرام میں تفصیل سے دکھایا گیا ہے۔ اب ذرا سوچئے، شعور کی عمر کو پہنچنے تک ہم اس کائنات سے اتنے مانوس ہو چکے ہوتے ہیں کہ اس کا عجوبہ پن ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، ورنہ ہمارا وجود اور ہمارے ارد گرد پھیلی کائنات کی تمام چھوٹی بڑی چیزیں خدا کی قدرت، علم، حکمت کی وہ کہانیاں بیان کرتی ہیں کہ ایک ایک کہانی انتہائی دلچسپ اور لاجواب ہے۔ لاکھوں سال کے عمل کے نتیجے میں صحرا میں کھاد تیار ہوئی۔ صحرا سے ریت اور گرد کی کھاد کو ہواؤں نے ہزاروں کلومیٹر دور ٹھیک نشانے پر لے جا کر جنگل پہ بکھیرا۔ یاد رہے کہ ڈیناکل ایتھوپیا کے صحرا سے ایمیزون رین فارسٹ کا فاصلہ تقریباً اتنا ہی ہے جتنا اسلام آباد سے نیو یارک کا فضائی فاصلہ۔ وہاں کھاد کی ٹھیک اس وقت ضرورت تھی۔ 4 کھرب درختوں اور بے شمار پودوں کو نئی زندگی ملی۔ پودوں کی نئی زندگی سے لاکھوں جانوروں اور بے شمار کیڑے مکوڑوں کی خوراک کا بندوبست ہوا۔ پھر بارش سے جنگل کی نئی زندگی اور ارد گرد کے ممالک کے کروڑوں باشندوں کے لیے روزگار کے امکانات شروع ہوئے۔ ان ممالک کی 4000 ارب ڈالر سے زائد کی معیشت کا انحصار ان بارشوں پر ہے۔ پھر بارش سے ڈائی ایٹم کی خوراک کا بندوبست ہوا اور دنیا بھر کے لیے آکسیجن بننا شروع ہوئی۔ ہر چیز کیسی خوبصورتی اور پرفیکشن سے ہو رہی ہے۔ اتنی بڑی زنجیر کی ایک کڑی بظاہر ریت کا طوفان ہے جو ہزاروں کلومیٹر دور سے شروع ہوا۔ اس نے کروڑوں انسانوں، لاکھوں جانوروں، کھربوں پودوں، کیڑے مکوڑوں کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے۔ ہر چیز نے
ٹھیک ویسا ہی رول پلے کیا جیسا اسے کرنا تھا۔ اور ہاں، جنگل کٹ رہے ہیں، جل رہے ہیں، زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، لیکن دنیا میں لاکھوں سال سے آکسیجن 20.95% رہ رہی ہے، ٹھیک اتنی جتنی ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ کم ہو تو ہمارا سانس لینا مشکل، زیادہ ہو تو ذرا سی آگ فوراً پورے جنگل کو جلا دے۔ ہر روز ہم 1 منٹ میں 16 اور دن میں تقریباً 23,000 سانس لیتے ہیں، اور شاید ہی زندگی میں کبھی ہم نے کسی ایک سانس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہو۔ کس قدر اسرار بری ہے اس کی ذات، کیسے حیران کن ہیں اس کے کام کرنے کے انداز۔ یہ صرف آکسیجن ہماری ایک ضرورت کے انتظام کی اب تک کی معلومات کی روشنی میں ایک جھلک ہے۔ یہ ربوبیت سب کے لیے جاری ہے۔ ایک ایک جانور، پودے، کیڑے مکوڑے کی ضرورت کا بہترین انتظام کیا جا رہا ہے۔ یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ کیا وہ حمد کے لائق نہیں؟ ہمارے لیے آکسیجن کا یہ انتظام مقام شکر نہیں؟ صحرا کے امی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب میں 1500 سال پہلے بتا دیا گیا تھا کہ سارے سمندر اگر سیاہی بن جائیں اور درخت قلم، تب بھی خدا کی باتیں مکمل لکھنا ناممکن ہے۔ یہ اس کتاب کے من جانب خدا ہونے کا ثبوت بھی ہے۔ خدا سراپا پر اسرار، آج بھی جدید سائنس اپنی تمام دریافتوں کے باوجود حیران اور ویسی ہی عاجزی کا اعتراف کر رہی ہے۔ تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات رات بھر جاگ کر طویل قیام و سجود کے ساتھ یوں نماز پڑھتے کہ مبارک پاؤں سوج جاتے، اور جب عبادت کم کرنے کی درخواست کی جاتی تو فرماتے، کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس سارے عمل سے توحید بھی واضح ہوتی ہے۔ اتنا مربوط نظام تبھی وجود میں آ سکتا ہے جب کوئی ایک ہی یہ سب کرنے والا ہو۔ اگر ہر چیز یا ہر علاقے کا علیحدہ چلانے والا ہوتا تو یہ ہم مانگی کسی طور ممکن نہ تھی۔ اسی طرح اگر یہ کائنات از خود وجود میں آئی ہوتی تو بھی ایسی شاندار ہم آہنگی وجود میں نہ آ سکتی تھی۔ اب اگلی آیت اور اس کا ترجمہ دیکھیے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ انبیاء نے ہمیں بتایا کہ انسان کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اگر وہ اس امتحان میں کامیاب ہوا تو لافانی عیش کے دروازے کھول کر اسے ابدی جنت سے نوازا جائے گا، اور ناکامی کی صورت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے۔ انسان خود کسی بیکار چیز پر وقت ضائع کرنا پسند نہیں کرتا۔ یہ زندگی کی کہانی کے آخری حصے کے بھی ایک بہت چھوٹے حصے کی جھلک ہم نے دیکھی، ورنہ زمین اور اس کائنات کا آغاز اربوں سال پہلے کیا گیا۔ بے شمار مراحل سے گزرنے کے بعد اب تک کی معلوم کائنات میں یہاں زندگی ممکن ہوئی۔ خالق کے بارے میں کیسے یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ اس اہتمام سے کائنات کو اربوں سال میں بنا کر زندگی کی کہانی کو موت اور زمین کی کہانی کو کسی دھماکے سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دے؟ نیکی اور بدی کا شعور پانے کے بعد کچھ نے اپنے لیے نیکی کا تنگ اور مشکل راستہ چنا۔ ساری زندگی خدا پر ایمان اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں لگے رہے، راہ میں آنے والی ہر تکلیف جھیلی، جہاں تک ممکن ہوا خیر پر عمل اور دوسروں کو اس کی دعوت دی۔ اور کچھ نے اپنے لیے خدا سے بغاوت اور شیطان کا ساتھ پسند کیا۔ انہوں نے تمام عمر اپنے نفس اور خواہش کو معبود بنائے رکھا، نہ خدا کے حقوق پورے کرنے کی فکر کی نہ بندوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ یہ واضح کیا ہے کہ جیسے اندھا اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی خدا کو ماننے والے اور نہ ماننے والے، خدا کے حکم پر چلنے والے اور خدا کے حکم پر نہ چلنے والے، خدا کے شکر گزار اور خدا کے ناشکرے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ دن ضرور آئے گا جب خدا اپنے ماننے والوں کو ان کے کاموں کا بہترین اور لازوال اجر دے گا، اور نہ ماننے والوں نے دنیا میں جو ظلم کے بازار گرم کیے ہوں گے ان کا صلہ انہیں جہنم کی گرم آگ کی صورت میں بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی صاف صاف فرما دیا کہ ایمان و عمل صالح آخرت میں کامیابی کے لیے بنیادی شرائط ہیں، اور خدا کے پسندیدہ ترین بندے انبیاء کے قریب ترین رشتے بھی ان شرائط پر اگر پورے نہ اترے
تو وہ کسی صورت جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ بدلے کے دن کا مالک مومنوں کے لیے وجہ تسلی ہے کہ آخرت کے دن کا خدا خود مالک ہوگا جو صاحب عدل ہے۔ دنیا کی طرح نہیں ہوگا کہ سب صحیح ہونے کے باوجود انصاف نہ مل سکے۔ وہاں کسی نا انصافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ خدا کو ماننے اور اس کے احکام پر عمل کرنے والوں کو لازماً وہاں ہمیشہ کی کامیابی سے نوازا جائے گا۔ اور ظالموں کو تنبیہ ہے، وہ دنیا میں اس کے عادی تھے کہ ظلم کیا تو دھونس، داندلی، سفارش، پیسے دے دلا کر خود کو بچا لیا۔ وہاں اس کا کوئی امکان ہے ہی نہیں۔ گویا وہ دن ایمان والوں کے لیے بے پناہ خوشی کا دن ہوگا، جب وہ اپنے کیے ہوئے پر خوش ہوں گے اور انکار کرنے والے سمجھ جائیں گے کہ ان سے اب کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ اب اگلی آیت دیکھیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ انسان جب اپنے ارد گرد پر نظر ڈالتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میں تو کائنات کے مقابلے میں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتا جتنی زمین کے مقابلے میں ذرہ۔ اس پر بھی مجھ پہ اس دنیا میں انعامات کی یہ بارش۔ اس کائنات کی ہر چیز اس رب کی فرما برداری اور اطاعت میں بخوشی مصروف ہے۔ مجھے اس نے اختیار سے نوازا ہے۔ اس اختیار کا اس سے بہتر استعمال اور کیا ہو سکتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے اپنے آپ کو اپنے مہربان رب کے آگے جھکا دوں۔ اطاعت اور بندگی کے سفر میں سب کے ساتھ مل کر پوری کائنات سے ہم آہنگ ہو جاؤں، تاکہ اس مہربان رب کی رحمتوں اور عنایتوں کا یہ سلسلہ مجھ پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری رہے۔ ایاک نستعین، ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ خدا کے مہربان ہونے اور اس کی نعمتوں کا شعور جہاں اسے امید دلاتا ہے، وہیں تاریخ اور ارد گرد پر نظر اسے انسانوں کی غفلت اور سرکشی کی کہانیاں یاد دلا کر خوف میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ میں کہیں نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر خود کو تباہ نہ کر لوں، کہیں دنیا ہی میری منزل نہ بن جائے۔ لافانی اور شاندار مستقبل تعمیر کرنے کا یہ بہترین موقع ضائع نہ کر دوں۔ میں کیا اور میری حیثیت کیا، مجھے تو خدا کا بندہ بننا ہے اور تمام عمر بنے رہنا ہے۔ یہ ایک مشکل کام ہے، اس لیے اے میرے رب تجھ سے ہی مدد کی درخواست ہے۔ اب اگلی آیت دیکھیے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ انسان دیکھتا ہے کہ ذرے سے لے کر کہکشاؤں تک کو اس رب نے کام میں لگا رکھا ہے۔ جاندار ہو یا بے جان، شہد کی مکھی ہو یا سورج چاند ستارے، سب اسی کے حکم اور ہدایت کے مطابق کام میں لگے ہیں۔ تو پھر مجھے بھی اسی سے راہ ہدایت مانگنی چاہیے۔ ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ رہنما کو راہ کی خوب خبر ہو، قابل بھروسہ ہو، منزل تک بحفاظت پہنچائے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، اس جیسا رہنما تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا جسے ہم سے زیادہ ہمارے منزل تک پہنچنے میں دلچسپی ہو۔ علم، حکمت، تدبیر اور تمام اچھی صفات والا، جس نے ہماری ہدایت کے لیے رہنمائی کے بے شمار اسباب مہیا کر رکھے ہیں، ہمارے وجود اور ارد گرد بے شمار نشانیاں بکھیر دیں، ہمیں توحید اور خیر و شر کا شعور دیا۔ ہم چاہے کتنے ہی خود پر ستم ڈال چکے ہوں، وہ ہماری واپسی کا منتظر اور راہ دکھانے کو بے چین ہو۔ ہمیں اس دنیا میں اپنی زندگی کا ایک انتہائی مختصر حصہ بطور امتحان گزارنا ہے، اپنی خواہشات کو حدود میں رکھنا ہے۔ ابدی دشمن شیطان نے ہر طرح سے بھٹکانے کی قسم کھا رکھی ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ دلوں میں وسوسے ڈالنے سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا۔ خالق نے دنیا میں بھیجتے ہوئے یہ خوشخبری بھی دی ہے کہ میری بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کر کے تم ابدی جنت یقیناً حاصل کر سکو گے۔ خالق سے رابطے کی سہولت ہر وقت میسر ہے۔ ہدایت کے حوالے سے اس کا یہ وعدہ ہے کہ جو میرے راستے میں کوشش کریں گے، ہم ان کے لیے اپنی راہیں ضرور کھولیں گے۔ یہ سب چیزیں انسان کو حوصلہ اور اعتماد دیتی ہیں کہ مجھے اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہدایت کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس ہدایت کی ضرورت مجھے قدم قدم پر ہے۔ نفس کی ترغیبات، شیطان کے وسوسے، دنیا کی لذتیں مجھے بار بار اپنی منزل سے غافل کرنے کی کوشش کریں گی۔ میں اپنے رب سے ہی سیدھے راستے کا طلبگار ہوں، اس سیدھے راستے کی دعا جو سیدھا جنت میں لے جائے۔ ہمیں سیدھی راہ دکھا، اس پر ہمارے دلوں کو مطمئن کر دے، اس پر چلنے کا شوق عطا فرما
اس پر استقامت بخش، اس کے نشیب و فراز میں ہماری رہنمائی فرما اور مرتے دم تک اس پر اسی طرح چلتے رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ اب اگلی آیت دیکھیے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یہ مزید وضاحت کر دی انعام یافتہ گروہ کی راہ۔ سورہ نساء کی آیت 69 کے مطابق اس گروہ کے سردار ہیں انبیاء کرام، خدا کے چنے ہوئے بندے۔ ان کا سلسلہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ صدیق، حق کو مان کر اپنے قول و عمل میں یکسانیت پیدا کرنے والے۔ شہداء، حق کی گواہی دینے والے، اگر یہ گواہی ان کی جان کا تقاضا کرے تو جان دینے کو بھی بخوشی تیار۔ صالحین، زندگی کی دھوپ چھاؤں میں جن کی نیکیوں کا پلڑا برائیوں پر بھاری رہا۔ انسان کو خدا نے یہ دعا سکھائی کہ مجھے اس گروہ کے راستے پر چلائے۔ آگے دیکھیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، نہ کہ جن پر غضب ہوا اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے۔ جانتا ہے کہ تکبر میں آ کر خدا کے دین سے اپنی پسندیدہ چیزیں چن کر عمل کرنا اور باقی کو چھوڑ دینا یہود کی روش ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف صاف بتا دیا، جو کتاب کی بعض باتوں کو مانیں اور بعض کا انکار کریں تو اس کی سزا دنیا کی رسوائی اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب ہے۔ اسی طرح گمراہ سے مراد نصارہ ہیں، جنہوں نے خود دین گھڑا، دین میں اضافے کیے۔ ایسوں کو اللہ قیامت کے دن پاک کرنا تو درکنار، ان سے رحمت سے بات کرنا بھی گوارا نہ کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے پناہ کی درخواست ہے کہ نہ مجھے ان لوگوں میں شامل کریں جو جان بوجھ کر دین میں کمی کرتے ہیں، اور نہ ان میں جو جان بوجھ کر دین میں اضافہ کرتے ہیں۔ آمین، الہی ایسا ہی ہو۔ اب سورہ فاتحہ کے بارے میں ایک حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نماز، یہاں نماز سے مراد سورہ فاتحہ ہے، کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، اور جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری عظمت اور بزرگی بیان کی، اور عظمت اور بزرگی صرف میرے لیے ہے، اور میرے بندے کے درمیان ایاک نعبد و ایاک نستعین سے لے کر سورہ کی آخر تک آیات ہیں، اور بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ مانگے۔ آخر میں جان لیجئے، سورہ فاتحہ اور قرآن میں تعلق دعا اور جواب دعا کا ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جواب میں پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ قرآن صرف ایک کتاب ہی نہیں، ایک رسی ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے مستقل جوڑے رکھتی ہے۔ آج انٹرنیٹ پہ قرآن حکیم کے بہترین تراجم، تفاسیر، دروس وغیرہ دستیاب ہیں۔ اچھے اہل علم موجود ہیں، اس لیے قرآن کا سمجھنا کچھ مشکل نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نصیحت کے حوالے سے آسان بنا دیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت 174 175 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگوں تمہارے رب کی دلیل تمہارے پاس آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی روشنی نازل کر دی ہے جو ہر چیز کو واضح کر دینے والی ہے۔ اس لیے جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا ہے، انہیں وہ عنقریب اپنی رحمت اور اپنی عنایتوں کے سائے میں داخل کرے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار اور قرآن سے جڑنے اور جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔